بلیوں کی کہانیاں اور مثالیں بڑی مشہور ہیں۔ مثلاً بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ بلی کی طرح گھر گھر پھرنا۔ مگر یہ انوکھی بلی اور طرح کی تھی۔ یہ امو بیبی کی پیاری پیاری بلی تھی۔ سویٹی اس کا نام تھا۔ عمر 7 ماہ تھی۔ رنگ گوڑا گوڑا اور کہیں گندمی رنگت سنہرا پن لیے جھلکتی تھی۔ کان بوڑھے بوڑھے بادامی اور دم تو ماشاءاللہ پھولی پھولی رہتی۔ ایک دائرہ بادامی تو دوسرا سفید، اسی طرح چھلے در چھلے بنتے چلے جاتے۔ ایک سفید ایک بوڑھا، ایک سفید ایک بوڑھا، اور دم اپنی لمبائی تک پہنچ جاتی۔ کھیلوں میں بلی کی جان تھی۔ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی۔ اس کی ماں تو بس جنم دیکھ کر بھول۔ جب سے اب تک امو بیبی نے اسے بڑی چاہتوں سے گود لے لیا تھا۔ اسے گود لینے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ تھی۔ امو بیبی ایک روز اپنی درزن کے ہاں اپنے کپڑے سلوانے جو پہنچی تھی تو ان کے گھر ایک پنجرے میں بند بلی دیکھی۔ سندر سندر نرم و گداز، عمر تقریباً 1.5 ماہ۔ یہ ان کے سب سے لاڈلے چھوٹے 7 سالہ عادل کی چہچہتی بلی تھی۔ امو بیبی تو عادل کی بلی کی ایسی دیوانی ہوئی کہ اپنی جھولی بھرے بنا وہاں سے نہ اٹھی۔ ہولے ہولے عادل سے پیار ڈالا، چیزیں کھلائی پلائی، پڑھایا لکھایا، ٹیوشن بٹھایا اور بلی بٹور لی۔ وہ بھی مروت کا مارا بڑا اچھا لڑکا تھا۔ امو بیبی جی جان سے اس پر اور نچھاور ہو گئیں۔ جب بلی اپنے نام کی پکی کروا لی تب اس کا نام رکھنے کی سوچی۔ مانو سویٹی رانی، اور پھر آخر سویٹی پہ آ کر دل مان گیا۔ سویٹی کی خوب خاطر مدارتیں کی، نرم گدا بچھایا، صرف ملے شیمپو والے پانی سے نہلایا دھلایا۔ گھر والے تو پہلے ہی بلیوں کے دیوانے تھے۔ انہیں تو یوں لگا ہفت اقلیم کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ بس سب کچھ بھول بھال کر بلی کی دیکھ بھال، ناز و نخرے، جی ہاں ابلا نرم گوشت، دودھ ملائی، دیسی گھی کی روٹی، بریڈ، مچھلی اور گوشت، وہ سب کچھ جو میسر تھا۔ کھیل میں وقت گزرتا رہا۔ سویٹی بڑی ہوتی گئی۔ امو بیبی کا جنون شدت پسندی کی صورت اختیار کر گیا۔ ہر وقت بلی 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 اور بلی۔ گھر کے تمام دروازے بند رکھے جاتے، کوئی روزن کھلا نہ رہتا کہ سویٹی بھاگ نہ جائے۔ اگر کوئی غلطی سے دروازہ کھول کر بھول جاتا اور سویٹی باہر نکل جاتی تو آسمان سر پر آ جاتا۔ ایسی صلاتیں سننے کو ملتی کہ خدا پناہ یہ صلاتیں امو بیبی کی ماں جی کی ہوتی تھیں۔ حق سنتے تو توبہ توبہ کرتے مگر منہ سے کچھ نہ کہتے۔ ان کی بیوگی کا خیال کرتے ہوئے گھنٹوں پہ بوجھ ڈالتی، اٹھتی اور بولتی جاتی، ارے امو نکمو کہاں گئی؟ دیکھ سویٹی کہاں گئی؟ کتے بھونکے جاتے ہیں، پھاڑ نہ کھائیں؟ ہائے سویٹی، ارے کوئی پکڑے، میری بوڑھی ہڈیوں میں دم کہاں؟ امو بیبی ماضی کے دھنگ لکھوں میں کھوئی یک دم حال میں آ جاتی، بھاگم بھاگ بیرونی دروازے کے کلی میں دوڑتی، ادھر ادھر۔ آخر سویٹی کو دیکھتے ہی جان میں جان آتی، سینے سے لگائے اسے اٹھاتی، خود سے لپٹتی، واپس لوٹتی، شکر ادا کرتی، خوشی سے شیرنی بھی بانٹا کرتی۔ لیکن سویٹی کی سنہری آنکھوں میں کچھ سنہرے خواب تھے۔ اسے انسانی سوچوں خوشیوں سے کیا غرض؟ وہ تو جانور تھی، جانوروں میں ہی راضی تھی۔ جب برسات کے موسم میں
ہیں اس کو ڈھیروں مینڈکیاں ننھی ننھی ساحت میں دیکھنے کو ملے تو کھیل کی خواہش مزید دل میں بڑھی گئی۔ اس کا دل چاہتا پکڑن پکڑائی کھیلنے کو، ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے کو، مگر یہ خواب ابھی کچھ کچھ پورے اور زیادہ تر ادھورے تھے۔ پھر بر کرتی پھر پھر کرتی چڑیاں 7 ماہ کی عمر میں دیکھی تھیں تو سوچتی کیسے ان کو پکڑوں۔ تاک لگائی تو ہاتھ کچھ نہ آتا، دیواروں پر چڑھنا اور درختوں پہ چڑھنا اترنا، من انہی کاموں میں لگتا مگر طریقہ نہ آتا۔ تیز ہوائیں جب چلتی تھیں تو بھاگ بھاگ کر دھوڑ کی طرف جانے کو جی چاہتا، مگر جس میں برساتی ننھی منھی مچھلیاں اندر باہر ڈبکیاں لگاتیں، دور سے ہی من للچاتا۔ کبھی تو میں بھاگوں گی، کبھی تو نکلوں گی، نئی دنیا دریافت کروں گی، نہ جانے میری ماں بلی، باپ بلّا اور بقیہ گھر والے ننھا بلّا منی بلی کہاں کھو گئے۔ یہ سب سوچیں اور خواب اسے بے قرار کیے رکھتے۔ پھر وہ سوچتی ابھی مناسب وقت نہیں آیا، اور اپنی سفید سفید ٹانگیں، وہ بہت پیارے پیارے پاؤں جن سے دبے پاؤں چلا کرتی، امّو بی بی کے برآمدے میں پسارے سونے کی تیاری کرتی۔ چوہوں کے بارے میں تو اس کو کچھ خبر ہی نہ تھی، کیونکہ اس گلی میں محلے میں کوئی چوہا نہیں رہتا تھا، صاف ستھرا علاقہ تھا۔ اپنے نیچے چپکے اندر کرتی اور گہری نیند کی وادیوں میں جا اترتی، جہاں آنکھیں کھولے کئی خواب اس کے منتظر ہوتے۔ ادھر پیار تو اسے توقع سے بھی زیادہ ملا تھا، لیکن بلیاں اور بلے یہاں اس کے ہمراہ نہیں تھے۔ تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، ہر کوئی اپنی ہی جنس کے لوگوں میں خوش رہتا ہے۔ انسانی قید اسے بھی اب بھلی نہ لگتی، چاہے ہزاروں طرح کی بلی۔ سویٹی کا دل بہلایا جاتا۔ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، امّو بی بی، اس کے لیے کوئی ساتھی تو ہونا چاہیے۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا، ارے آپ بھی کوئی سویٹی جیسا پیارا بلّا لے آؤ۔ یہ مشورہ پسند کیا گیا۔ اپنی چھوٹی ہمشیرہ کو ساتھ لیا اور پسرور روڈ میلاد چوک جا کر جانوروں کی دکانداری کرنے والے عاطف سے نسلی بلّے کا بھاؤ طے کیا۔ 4000 قیمت لگی، بمشکل 500 کم کروائے۔ باغ باغ ہوتے بلے کو لیے دونوں گھر لوٹ آئے۔ عاطف بڑا دھوکہ باز تھا، اس نے پیاری خوشامد سے کام لے کر دونوں کو الو بنایا، اور بیمار لاغر بلّا، جس کی عمر کے دن بھی پورے ہونے کو تھے، ان دونوں کو فروخت کر دیا۔ دونوں سویٹی کے دھن میں اتنی غافل ہو کر گئی تھیں کہ بلے کی اصل عمر کا اندازہ نہ کر پائیں اور لٹ لٹا کر گھر آئیں۔ جب ماں جی نے اپنی اینکوں کے شیشے کے اندر سے بلے کا جائزہ لیا تو بڑبڑائیں، یہ بلّا ہے کہ بڈھو، اتنی عمر کا لگتا ہے، یہ کیا سویٹی کے قابل تھا؟ کوئی نہ لے کر گیا تو تم دونوں اٹھا لائی۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی کیا یا پھر حرام کے روپے تھے؟
کچھ تو خیال کرنا تھا، سودا سوچ کر کرنا تھا۔ ادھر بلی نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن گلی میں رہنے والا آوارہ بلّا اسے یعنی بڈھو کو نظر انداز نہ کر سکا اور اگلے ہی دن اس پر حملہ آور ہوا۔ دونوں گتم گتا، خونم خون، ہتھ ہتھا، گھرگھروں گوں، ایک دوسرے کو دونوں سے خوب جھنجھوڑا، کان کاٹے، دم کو مڑوا، گھمسان کارن پڑا۔ سب کو خبر ہوئی تو ڈنڈے سوٹی لے کر دوڑے اور خونی بلے کو مار مار کر بھگایا۔ اس کو اٹھا کر اندر لایا گیا، مرہم پٹی گرم گھی میں ہلدی روئی پہ لگا کر زخموں پہ باندھی، جان بچی تو بلے نے لاکھوں پائے، چین کی بانسری بجائی۔ امو بی بی نے یہ پریشانی دیکھ کر منصوبہ بنایا کہ اس خونی بلے کو کچھ ایسی دوا پلائی جائے کہ یہ بے ہوش ہو جائے اور پھر بوڑے میں لاد کر نہر پر چھوڑا جائے تاکہ ان کے جانور آئندہ حملوں سے محفوظ رہیں۔ منصوبہ تو بے حد اچھا تھا، برا نہیں تھا اور بلے کی جان کو خطرہ بھی نہیں تھا کہ مر ہی جاتا۔ شاہ زیب نزدیکی میڈیکل اسٹور پہ دوائیاں بیچا کرتا تھا۔ اس نے نیند کی 4 گولیاں ان کو دیں اور کہا دودھ میں گھول کر 3-4 جگہ رکھ دینا، پی کر جب بے ہوش ہوگا تو بورے میں باندھ دینا۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دودھ کوئی اور جان پی کر لہراتا چکراتا گرتا پڑتا نزدیکی پلانٹ میں جا گرا اور گھنٹوں بے ہوش رہا۔ اگلے دن پھر خونی بلے کو بے ہوش کرنے کی جتن شروع ہوئے۔ اب کی بار وہ گرفتار ہو ہی گیا۔ دودھ کی جگہ گائے بھینس کی طاقتور خوشبو ذائقے بھری گٹاکٹ پی کر ڈکار لیے اور مست و بے خود انگڑائیاں لیتا صحن میں کے چکر لینے لگا۔ گھاگھ شکاری آج خود شکار ہونے کو تھا۔ نیند کی گولیوں نے جلد ہی اثر دکھایا، چکراتا لڑکھڑاتا واپس جانے کو دوڑا مگر بے سود۔ امو بی بی لاکھ بہادر تھیں مگر ان کے دل میں بڑی حساسیت بھی تھی۔ الجھ کر رہ گئیں کہ کہیں اس کی موت کا مجھ پر نہ آ پڑے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ ہلکی مقدار میں دی گئی خوراک سے موت ممکن نہیں تھی۔ خونی آور بلّا پکڑا گیا، اسے نہر پار بوڑے میں بند کر کے لے گئے اور ننھے ننھے بلے بلیاں جشن منا رہے تھے کہ ان کی جان میں جان آ چکی تھی اور سویٹی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ اب وہ گلی میں جہاں چاہے اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتی تھی، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ امو بی بی اور اماں جی اسے خود باہر لے جایا کرتی تھیں اور کھیلنے کودنے دیا کرتی تھیں، چڑیا پکڑنے اور مینڈکوں سے کھیلنے دیا کرتی تھیں، درختوں پہ چڑھنا اترنا سکھاتی۔ سویٹی ان کھیلوں میں بہت خوش ہوتی اور اپنی پیاری پیاری آنکھیں کھول کر تشکر کا احساس لیے امو بی بی کے پیار کو پیار سے دیکھتی اور بولتی میاؤں میاؤں میاؤں، جیسے کہتی ہو کہ مجھے بھی آپ کا خیال اور آپ سے بہت پیار ہے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ امو بی بی